اس رات کے بارے میں جو خصوصیت ذکر کی جاتی ہے لیلۃ البراءت، ایک تو اس کا نام براءت کا معنی بری ہونا، یہ نام بھی اسی مفہوم سے لیا گیا ہے جو احادیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے بڑی خصوصیت جو شب براءت کی ذکر کی جاتی ہے احادیث مبارکہ میں، وہ مغفرت اور بخشش ہے۔ ام المؤمنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا، اور میں ذرا سے پریشانی کی حالت میں باہر نکلی تاکہ میں دیکھ لوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے۔ تو میں نے دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف سے تشریف لائے، اور آ کر فرمایا ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ یہ وہ رات ہے کہ جبرائیل امین آئے اور مجھے بتایا کہ اللہ رب العزت اس رات میں بنو کلب، یہ ایک قبیلہ بنو کلب تھا جو بکری پالنے میں بہت مشہور تھا، اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں، بعض حضرات نے ہزاروں کا ہے، 10,000 یا اس سے بھی زیادہ، نہ جانے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی بکریاں اس قبیلے کے پاس تھیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال عطا فرمائی۔ کب بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ رب العزت اس رات میں مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ رات سب سے پہلا کام، یا یہ جو خصوصیت اس رات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے معافی اور تلافی کریں اور اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس رات کو دلوں کی صفائی، براءت کا ایک معنی یہ بھی ہے اپنے دل کو صاف کر لینا، اپنے دل سے برائیوں کو دور کر لینا۔ یہ تصور بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات تمام مؤمنین کی مغفرت کر دی جاتی ہے، مسلمانوں کی عام مغفرت ہو جاتی ہے، کفار کو مہلت دے دی جاتی ہے، لیکن کینہ رکھنے والے انسان کا فیصلہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جب تک وہ اپنا کینہ اور نفرت ختم نہیں کر لیتا، وہ اس مغفرت سے گویا کہ محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی نے روایت کیا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں سارے جہان کی، سارے مومنین اور اللہ والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن دو انسان اس مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایک ہے وہ جس کے دل میں شرک ہو، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہراتا ہو، اور دوسرا وہ جو کسی سے بغض، کینہ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو یا کینہ رکھتا ہو۔ تو دوسرا جو عمل ہمیں اس مبارک رات میں کرنا چاہیے وہ ایک دوسرے کو معافی اور تلافی کا عمل ہے، اور اگر کسی کی نفرت، کسی کے ساتھ حسد، کسی کے ساتھ بغض ہمارے دلوں میں ہے تو اس بغض اور حسد اور کینے کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم بھی اس رات کے فضائل اور اس رات کی برکتیں اور مغفرتیں حاصل کر سکیں۔ اور تیسرا عمل جو انسان کو کرنا چاہیے وہ دعا کی کثرت ہے، وہ اللہ سے مانگیے، اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حضور پیش کر دیجئے، اور اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ اس رات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براءت کی رات جنت البقیع تشریف لے گئے، اور وہاں پر مدفون مسلمانوں کے لیے آپ نے دعائے مغفرت کی۔ اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس رات میں قبرستان جانا مسنون ہے، لیکن ہمیشہ ہر لیلۃ البراءت میں جانا نہیں، کبھی جائیے، کبھی اسے چھوڑ دیجئے، تاکہ سنت پر عمل ہو جائے اور کوئی چیز ایسی بھی دین میں ایجاد نہ ہو جائے جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔